ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کسبانہ میں ہدیہ درود و سلام رب ذوالجلال کی پاک حسین بلند بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہماری آج اس پاکیزہ بزم جمعۃ المبارک کو اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تصدق سے ہماری جملہ خطاؤں کو معاف فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان کرام قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ایک موضوع ہم نے شروع کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے بچپن کے احوال جو ہے چند ایک آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، عزیزان کرام القدر، رب ذوالجلال نے جن حسین ہستیوں سے، جن پاک مقدس ہستیوں سے اپنے دین کا کام لیا اور جن ہستیوں کو رب نے اپنی بارگاہ میں مقبول کیا، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ مادر ذات ولی ہیں۔ مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی اللہ کا دوست ہو۔ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو یکم رمضان المبارک کا دن تھا، تو آپ نے سارا دن اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ ماں نے کئی بار پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ جب مغرب کی اذان ہوئی تو اس وقت والدہ نے آپ کو دودھ جب دیا تو آپ نے پینا شروع کر دیا۔ تو پورے قبیلے کے اندر، پورے علاقے کے اندر یہ بات مشہور ہوئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس نے یکم رمضان المبارک کو ماں کا دودھ نوش نہیں کیا۔ اور جب کبھی چاند کے طلوع ہونے کی خبر صادق نہ ہوتی تو لوگ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا رخ کرتے اور آ کر آپ کی والدہ سے پوچھتے، آپ کے والد گرامی سے پوچھتے، کیا آج آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ اگر نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو چکا، اگر پی لیا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک رمضان کا چاند طلوع نہیں ہوا۔ تو یہ مادر ذات ولی تھے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ولی ہونے کی بشارت عطا کی۔ آپ کے والد کرام کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر فرمایا، یا ابا صالح، اے ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عطاک اللہ ابنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے
ہوگا کون؟ فرمایا ہوا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست ہوگا۔ حضرت غوث اعظم کی ولادت سے پہلے یہ خوشخبری حضور نے آپ کے والد گرامی کو دی۔ فرمایا عطاک اللہ ابنا، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ مقام کیا ہے؟ فرمایا ہوا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا۔ فرمایا محبوب بھی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، میرے رب کا بھی محبوب ہوگا۔ تو یہ آپ کی بشارتیں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور نے کئی بار آپ کے والد گرامی کو دی، اور بزرگان دین جو ہے وہ بشارتیں دیتے آئے کہ ایک ایسا جلان کے اندر بچہ پیدا ہوگا جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا۔ اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون شان، ان قریب اس کی شان یہ ہوگی۔ یا رسول اللہ کتنی شانوں کا مالک ہوگا؟ فرمایا جس طرح انبیاء میں میری شان نرالی ہے، اولیاء میں اس کی شان نرالی ہوگی، یہ نرالی شان کا مالک ہوگا۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جلان کے اندر جتنی عورتیں حاملہ تھیں اللہ تعالیٰ نے سبھی کو بیٹے عطا کی اور منصب ولایت بھی عطا فرما دی۔ سارے کے سارے اللہ کے ولی جو اس دن یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے دن جو بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے تاج ولایت بھی عطا فرمایا۔ یہ غوث اعظم کی شان تھی، ابھی آئے نہیں، آنے کی مشہوریاں پہلے ہو رہی تھی۔ اور جب آپ آئے تو آپ کا نام رکھا گیا عبد القادر، اللہ کا بندہ، قادر کا بندہ۔ اور آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، محی الدین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک راستے پر جا رہا تھا تو ایک ضعیف العمر بابا مجھے ملا جو چلنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تھا، زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا مجھے سہارا دو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، مجھے تھوڑا سا سہارا دو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ آپ فرماتے کہ جب میں نے اسے پکڑا بازو سے، جب کھڑا کیا وہ تو ایک تندرست نوجوان بن گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ تو ضعیف العمر تھا، اب یہ نوجوان کیسے ہو گیا؟ تو دل کے اندر خیال اور حیرانگی کے اندر میں تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا عبد القادر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے نانا کا دین ہوں، میں تیرے نانا کا دین ہوں جو کمزور ہو چکا۔ لوگوں نے مجھے دھتکار دیا اور آج میری پوزیشن یہ تھی کہ میں کمزور ہو گیا، میں نے ہر دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، میں تمہارے نبی کا دین ہوں، مجھے گلے سے لگا لو، لیکن لوگوں نے پھانسی اور یعنی کو پروموٹ کیا، مجھے چھوڑ دیا، میری حالت یہ کمزور ہو گئی۔ آج اللہ نے تیرے صدقے سے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی، آج تیرے صدقے سے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے، اور جب تو نے مجھے سہارا دیا لے پھر میں نے تیرا لقب بھی محی الدین رکھ دیا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور آج بھی دین کمزور ہو گیا، دین کمزور ہو گیا، کفر طاقتور ہو گیا، اسلام کمزور ہوا، اور کفر جو اس کی چال تھی 1400 سال پہلے کی وہ آج کامیاب ہو چکی ہے۔ دین بس صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں رہے۔ وہ اقبال کہہ رہا تھا نا تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے نہیں۔ جن کو ہم نے پڑھایا، جن کو ہم نے ہر چیز دی، وہ عمل کر کے عروج پا گئے، اور جو معلم تھے، جو پڑھانے والے تھے، آج وہ زوال کی طرف آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پڑھ کر عمل کیا، ہم نے سمجھ کر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے دین کمزور ہوا۔ ایک صدی پہلے بھی تھی جب محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، دین کو سہارا دیا، یہ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ دوسرا ہے غوث، غوث جو عربی لغت ہے، اردو کی لغت، اس کے اندر آپ دیکھیں تو معنی بنتا ہے فریاد رس۔ فریاد رس مطلب کیا ہے؟ فریاد کو پورا کرنے والا۔
اس لیے حضرت غوث اعظم کو غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ سبھی کی بگڑی بنانے والا غوث اعظم کی ذات ہے۔ تو آپ نے بنائی ہے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے اسے عطا کیا۔ آپ کی مجلس خیر لگی ہوئی ہے، واعظ و نصیحت جاری ہے، تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا، فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا تو اپنے مرحومین کو دیکھے گا وہ کس حالت کے اندر ہے۔ تو ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، اس نے وہ وظیفہ کیا، تو وہ وظیفہ کرنے کے بعد مراقبے کے اندر گیا نا، وہ تو چیخ ماری، رویا زور کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں مجلس کی آداب کا نہیں پتا، تمہیں پتہ نہیں مجلس کے اندر کس طرح بیٹھتے ہیں، تو چیخیں مار رہا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو وہ رو پڑا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا بابا جی مجھے سارا پتہ ہے، لیکن کیا کروں، جو وظیفہ آپ نے ابھی مجھے دیا ہے میں نے ابھی پڑھ کر دیکھا، ابا کو میں نے جہنم کی آگ میں سڑتے ہوئے دیکھا، وہ جل رہا تھا، تو میں باپ کا بیٹا تھا نا، دل کے اندر خون نے روجش ماری، محبت تھی باپ کے لیے، تو میں رونے اس لیے لگا کہ میں تو زمین پر ٹہل رہا ہوں اور میرا باپ جہنم کی آگ میں سڑ رہا ہے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا بیٹا یہ بتا کبھی وہ میری مجلس خیر کے اندر آیا؟ بابا جی مجھے نہیں یاد۔ اچھا یہ بتا میرے مدرسے کا کبھی اس نے لنگر کھایا؟ بابا جی یہ بھی یاد نہیں۔ فرمایا چلو چھوڑ، یہ بتا کبھی وہ میرے مدرسے کی گلی سے بھی گزرا؟ تو عرض کی ہاں بابا جی مجھے یاد ہے، ایک دفعہ میں بچپن میرا تھا، چھوٹا تھا، تو میں نے بابا کی انگلی تھامی ہوئی تھی، وہ آپ کی گلی سے گزرا تھا۔ تو مسکرا کے فرمایا بیٹا پھر کل آنا پھر تیرا معاملہ کل ٹھیک کریں گے۔ اب جو رو رہا تھا وہ کل جب واپس حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا مسکراتا ہوا آ رہا تھا، ہنستا ہوا آ رہا تھا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا بیٹا خیریت ہے؟ کل حالت کچھ اور تھی، آج حالت کچھ اور ہے۔ تو عرض کرنے لگا، رو کر عرض کرنے لگا بابا جان کیا بتاؤں، جس باپ کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، آج وہ جنت کے اعلیٰ بغیچوں کے اندر ٹہل رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا۔ غوث اعظم مسکرا کے فرمایا تو چلا گیا تھا لیکن غوث نے مصلی نہیں چھوڑا، تو چلا گیا تھا غوث نے مصلی نہیں چھوڑا، میں سجدے میں سر رکھ کر بیٹھ گیا، سجدے میں سر رکھ کر رونے لگا، مولا وہ میری گلی سے گزرا تھا، مولا وہ میری گلی سے گزرا تھا، اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ۔ تو رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا اور میرا رونا رب کو اتنا پسند آیا، فرمایا غوث اعظم چپ کر جا، یہ تو ایک ہے جو تیرا عقیدت مند ہوگا ہم اسے بھی جہنم کبھی نہیں عطا کریں گے، یہ تو ایک تیری گلی سے گزرا ہے جو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، پیار کرنے والا ہوگا، ہم کبھی بھی اسے جہنم کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ آپ مراقبے کے اندر تھے، جہنم کے گیٹ کیپر کے پاس پہنچے تو فرمایا میرا سنا ابھی تک ہمارا کوئی مرید ہماری ساتھ عقیدت رکھنے والا کوئی بندہ تو نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں جی ابھی تک تو قاضی بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا گواہ رہنا قیامت تک آنے بھی نہیں دینے سلام۔ تو اس کا معنی ہے فریاد رش غوث اعظم، یعنی سب سے بڑا مشکلات کو حل کرنے والا۔ تو یہ آپ کا ایک لقب تھا، اور دوسرا تھا دستگیر، یہ لقب بہت زیادہ ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ٹائم کم ہے۔ تو فرمایا دستگیر بھی آپ کا لقب ہے، محی الدین بھی آپ کا لقب ہے، غوث اعظم بھی آپ کا لقب ہے، اور شان نرالی ہے۔ آپ مادر ذات والی تھے۔ آپ جب مجلس خیر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا، سوال کیا متى علمت انک ولی اللہ، اے غوث یہ بتا تجھے کب پتا چلا تو اللہ کا ولی ہے، تجھے کب پتا چلا تو اللہ کا دوست بن چکا ہے؟ تو آپ فرماتے میری عمر 10 سال کی تھی، زیادہ مجھے نشانیاں تو یاد نہیں، لیکن میں ایک بتاتا ہوں، جب میری عمر 10 سال کی تھی اور میں مدرسے کی طرف چلتا تھا تو ایک آدمی میرے آگے آگے ہوتا تھا، وہ لوگ کہتا تھا افسہ ہو کشادہ کرو جگہ، افسہ ہو کشادہ کرو جگہ، کیوں؟ لیولی اللہ، اللہ کے دوست کے لیے۔ پھر جب میں مدرسے میں پہنچ جاتا پڑھنے کے لیے، بیٹھنے کا ارادہ کرتا تو وہی بندہ آ کر کہتا افسہ ہو لیولی اللہ، کشادہ کرو جگہ کو تاکہ اللہ کا ولی حتیٰ یجلس بیٹھ سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے سوال کر لیا یار تو ہے کون؟
میں نے سوال کر لیا یار تو ہے کون، میں تجھے پہچانتا نہیں، نہ تو ہمارے قبیلے کا ہے نہ ساتھ والے قبیلے کا، تو ہے کون؟ وہ بندہ کہنے لگا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں جو آپ کے پروٹوکول کے لیے منتخب کیا گیا، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ دوسری نشانیاں فرماتے کہ میں مدرسے سے پڑھ کر واپس جب دروازے پر آیا تو ایک بزرگ آدمی مل گئے، تو یہ فرشتہ انسانی شکل کے اندر تھا۔ اس نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ اینا، یہ کون ہے؟ اس فرشتے نے کہا آغا سبیل، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا آغا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، دوست ہے۔ شان کیا ہے؟ فرمایا شان اس کی یہ ہے، اس طرح 1.25 انبیاء کے اندر محمد رسول اللہ کی شان نرالی ہے، اسی طرح اولیاء کے اندر غوث اعظم کی شان نرالی ہے۔ اس کی شان کی آپ فرماتے ہیں میں اسے پہچان نہ سکا یہ بندہ کون ہے۔ جب میں مدرس پڑھ گیا، سارا مدرسے کے اندر علم پڑھ گیا، جب میں پڑھانا شروع کیا، مجاہدات کی زندگی بسر کرنے لگا، تو اس وقت میں نے اس بندے کو پہچانا جو ہمارے علاقے کا وقت کا ابدال تھا، بہت بڑا ابدال تھا۔ 40 سال کے بعد جب پہچان سکا یہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے۔ تو یہ غوث کو شان رب نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میری بچپن کی عمر ہے، میں گھر سے جب کھیلنے کے لیے نکلتا نا تو آواز آتی الا اینا مبارک، اے مبارک کہاں جانے کا ارادہ، اے مبارک کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں ڈر کر بھاگ کر ماں کی گود میں آ جاتا، اور میری ماں مجھے جب ہاتھ پھیرتی ساتھ میں مجھے سکون میسر آتا۔ تھوڑی آواز گھٹ کر تو میری ماں مجھے جب ہاتھ پھیرتی مجھے سبق میسر آتا۔ آپ فرماتے میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو وہ بیل چلانے والا، کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار بیل چلا رہا تھا، میں بھی پہنچ گیا۔ تو میں جب گیا نا تو مجھے شوق تھا بیل چلانے کا، جب میں بیل کے پیچھے ہوا، وہ ہل کے ساتھ وہ ہتھی کیا بولتے ہیں ہل، اسے میں نے جب پکڑا نا، پکڑ کر میں جب بیل کو اس طرح سوٹی ماری نا جس طرح، تو وہ بیل مڑ کر میری طرف مخاطب اور کہا عبد القادر رب نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، عبد القادر تجھے رب نے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ فرماتے میں پھر گھبرایا، گھبرا کر ماں کی گود میں آیا اور رو کر کہا ماں اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اجازت دو میں جا کر اللہ کے نبی کا دین پڑھوں، اب وقت آ چکا میں اللہ کے نبی کا دین پڑھوں۔ ماں پہلے تو مراقبے میں گئی، کافی دیر تک مراقبہ کیا، کرنے کے بعد سوچنے لگی، اور پھر آپ نے اجازت عطا فرماتے ہو کہا بیٹا 2 وصیتیں یاد رکھنا، ایک یہ ہے کہ آج کے بعد تیری میری ملاقات کل قیامت کو ہوگی، دوسری یہ ہے کہ ہر میدان کے اندر سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، سچ ہمیشہ بولتے رہنا، چاہے تمہیں بظاہر نقصان بھی اٹھانا پڑے، لیکن سچ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بغداد کی طرف ایک قافلے کے ساتھ میں نے سفر کیا، اور راستے کے اندر جنگل میں ایک ڈاکو کا بڑا قافلہ تھا، ہمیں اس نے لوٹ لیا، میرے پاس ایک ڈاکو آیا، ایک بندہ، اس نے کہا بچہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا جی ہاں ہے، وہ مذاق سمجھ کر آگے چلا گیا۔ دوسرا آیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے، وہ بھی مذاق سمجھ کے آگے چلا گیا۔ تیسرا جب آیا اس نے کہا بیٹا تیرے پاس؟ اس نے کہا جی ہیں، کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار ہیں۔ 40 دینار؟ تو وہ حیران ہوا، بیٹا یہ جھوٹ مار کر تو چھپا بھی سکتا تھا، 40 دینار چھپا بھی سکتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں جب گھر سے چلا تھا تو ماں کی وصیت تھی ہر حال کے اندر سچ بولنا، میں ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، یہ تو 40 دینار ہے، پوری ملکیت بھی ہو تو میں ماں کے نام پہ قربان کروں۔ اس نے پکڑا اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار نے پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ جی ہے، کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ کہاں ہیں؟ فرمایا بغل کے اندر ماں نے سلائی کر کے دیے تھے، نکالو، نکالے گا تو 40 تھے۔ اس وقت سردار نے ہاتھ رکھا سر پر اور کہا بیٹا یہ چھپا بھی سکتا تھا، ہمیں کیا پتا تیری بغل کے اندر 40 دینار ہیں۔
تو مسکرا کے فرمانے لگے میں نے ماں سے وعدہ کیا کبھی بھی کسی حال کے اندر مشکل ہو یا آسانی ہو جھوٹ نہیں بولوں گا. آج مشکل پڑی میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں. فرمایا نہ ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. جب اتنی بات اس ڈاکو نے سنی تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی. رو کر کہنے لگا بیٹا تو چھوٹی سی عمر میں ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. ہم نے تو ساری زندگی رب سے بے وفائی کی ہے. تو اتنی عمر کے اندر رب کی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر لیا تو سچ بول اپنی رقم ہمیں دے رہا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی عمر گزر چکی کسی کام کے اندر پتہ نہیں ہم نے رب کے ساتھ کتنی بے وفائی کی ہے. ساروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد آپ کے مرید ہوئے اور پھر رب نے مقام کیا دیا. جتنے نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اللہ نے ساروں کو ولی بنا دیا. یہ تھے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے تو بریلی کا غیرت مند بابا کہہ رہا تھا نا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سالہ. تو یہ غوث تھا جس نے ہر ایک کو پھر وہ رستہ دکھایا. دین کمزور ہوا آپ نے سہارا دیا, پھر ایسا سہارا دیا پھر دین آج تک غوث کا مقروض ہے. جہاں بھی دین کا نام آئے گا غوث کا نام ضرور آئے گا. کیوں کہ دین کو سہارا دینے والے غوث اعظم کی ذات تھی. آپ نے سہارا دیا پھر آج ڈنکے بھی تو آپ کی بج رہے ہیں. جن لوگوں نے دین کے ساتھ وفا کی ہے وہ 100 سال کیا 1000 سال بھی گزر جائیں نام ان کا زندہ رہے گا, نام ان کا زندہ رہے گا. فرمایا عطاک اللہ ابنا, او میرے بیٹے ابو صالح عطاک اللہ ابنا, اللہ تجھے بیٹا دے گا. شان کیا ہوگی؟ فرمایا ہوا ولی اللہ, وہ اللہ کا دوست ہوگا. ہوا محبوبی و محبوب اللہ, وہ میرا بھی محبوب ہوگا میرے رب کا بھی محبوب ہوگا. یا رسول اللہ پھر شان, فرمایا سیکون شان, فرمایا شان کیا ہوگی؟ فرمایا شان کی بات کرتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں میرا ثانی کو نہیں, انبیاء میں میرا ثانی نہیں ہے, اولیاء کے اندر غوث اعظم جیسا کوئی نہیں پیدا ہوگا. اس لیے آپ کو شان رب نے عطا کی ہے. انشاءاللہ العزیز آگے آپ کے تعلیمی ایام جو ہیں اگلے جمعۃ البان کو عرض کرنے کی ساتھ حاصل کریں گے.